شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. ابھی اگلا کلام آپ پڑھنا، لیکن مدینے کا آپ نے کلام پڑھا، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک ہے. دو شخص آئے ایک بندے کو لے کر کہ اس نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا ہے، عدالت میں موجود ہیں. وہ جو دو بھائی آئے تھے اس کے والد صاحب اس شخص سے، وہ مسافر شخص تھا. ہوا یہ ماجرا تھا کہ ایک مسافر تھا، اس کے پاس اس کا اونٹ بھی ساتھ تھا. تو اونٹ بھوکا تھا تو اس نے ان کے باغ میں سے کچھ چر لیا. تو وہ بڈھا جو شخص تھا اس نے اینٹ اٹھائی اور زور سے کھینچ کے ماری، تو اس کو وہ جو اینٹ تھی وہ اونٹ کے آنکھ پر جا کے لگی اور آنکھ اس کی باہر آ گئی. اب یہ جو مسافر تھا اسے خود غصہ آیا، اس نے وہی اینٹ اٹھائی غصے میں واپس پھینک دی. اس کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ اس کو لگے، لیکن وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اینٹ ایسی جگہ جا کے لگی، ایسی فٹ ہوئی کہ اس کا انتقال ہو گیا. اب جس کا باپ مرا وہ دونوں شخص اس کو لے کر مسافر کو عمر فاروق کی عدالت میں حاضر ہو گئے اور سارا معاملہ ماجرا بتا دیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا آپ کو اس کی سزا جو قتل کے بدلے قتل ہوتا ہے وہ دینی پڑے گی. اس نے کہا میں مسافر ہوں، میرا ارادہ بالکل بھی یہ نہیں تھا، میں نے تو غصے میں واپس ہی، کیونکہ میرے پاس جو میری سواری تھی اونٹ اس کی آنکھ باہر آ گئی تھی، میں فکر مند ہو گیا کہ میں جاؤں گا کیسے واپس. تو بس مجھے غصہ آیا، میں نے اینٹ پھینک دی، لیکن میری یہ بالکل نیت نہیں تھی کہ اس کا مجھے قتل کرنا ہے. تو یہ مجھ سے قتل خطا ہوا ہے تو میری رعایت کی جائے. کہنے لگے نہیں رعایت نہیں، قتل تو ہوا ہے، اس کا بدلہ آپ کو اپنی جان دے کر ہی ادا کرنا پڑے گا. اب وہ عرض کرنے لگا کہ امیر المومنین حضرت عمر، میری ایک گزارش ہے، اگر آپ مان لیں مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے، کیونکہ میرے پاس میرے دوست کی امانت ہے اور جس جگہ وہ میں نے امانت رکھی ہے وہ میرے سوا کسی اور کو معلوم نہیں ہے، تو مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے. اب مہلت تو تب ملے گی جب ان کی گارنٹی کوئی لے گا. اب مسافر کی گارنٹی، اب کون ان کا جاننے والا؟ پھر بھی انہوں نے پورے مدینے میں نظر دوڑائی، پوری مجلس میں نظر دوڑائی تو ان کی گارنٹی لینے والا انہیں کوئی نظر نہیں آیا. اتنے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہوئے حضرت عمر سے عرض کرنے لگے اے امیر المومنین، اس کی گارنٹی میرے ذمہ ہے، میں ان کی گارنٹی لیتا ہوں کہ یہ 3 دن کے بعد آئیں گے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں نا ابو ذر غفاری اگر یہ واپس نہ آیا تو اس کے بدلے آپ کو سولی پر لٹکایا جائے گا یا سر قلم کیا جائے گا، آپ کو پھانسی کی سزا اس کے بدلے آپ کو دی جائے گی. کہنے لگے حضرت میں جانتا ہوں، میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں. معاملہ چلا گیا، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن کے بعد مجلس اسی طریقے سے لگی، جو وقت مقرر کیا گیا تھا اس پر اب انتظار ہو رہا ہے. اب وقت ختم ہو چکا. اب جب وقت ختم ہو چکا تو ابو ذر غفاری کو حاضر کیا گیا. ابو ذر غفاری سے پوچھا گیا، حضرت عمر نے پوچھا کیا آپ اس کو جانتے تھے؟ کہنے لگے میں نہیں جانتا. تو آپ نے پھر کیسے گارنٹی لی؟ آپ تو جانتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ آتا تو کوئی جاننے والا بھی ہوتا تو شاید اس موقع پہ گارنٹی نہیں لیتا. یہ تو جان دینے کون واپس آتا ہے، جان دینے کون واپس آتا ہے. تو آپ نے گارنٹی کیا سوچ کے لے لی؟ آپ نے گارنٹی کیا سوچ کے لے لی؟ اتنے میں یہ بات ہو رہی تھی تو دھول اڑی، گھوڑے کی آواز آئی تو وہ شخص خود حاضر ہو گیا. اب وہ اس شخص کو دیکھ کے لوگ حیرت کر رہے تھے کہ یار یہ تو چلا گیا تھا، کوئی جاننے والا نہ پہچاننے والا، یہ اپنی جان بچا سکتا تھا. لیکن حضرت عمر کو فکر تھی کہ ابو ذر غفاری جیسا جید صحابی آج ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا ایک نادانی کی وجہ سے. انہوں نے نادانی نہیں کری. اب پوچھنے لگے ابو ذر غفاری سے آپ اس کو جانتے نہیں تھے، گارنٹی کیوں لی؟ کہنے لگے کہ یہ مدینے کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. تاریخ لکھنے والا جب یہ تاریخ لکھتا کہ ایک مسافر کی گارنٹی لینے والا مدینے میں میرے نبی کے شہر میں کوئی نہیں تھا، بس میری غیرت جاگی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے سے جو مجھے محبت تھی وہ غالب آئی. میں نے کہا یہ تاریخ کے ورقوں پہ یہ نہ لکھا جائے کہ کوئی مسافر مایوس تھا کہ اس کی گارنٹی لینے والا کوئی نہیں تھا، تو اس لیے میں نے اس کی گارنٹی لی تھی. اب اس شخص سے پوچھا اے شخص، تو جا چکا تھا، تجھے کوئی جانتا نہیں تھا، تیرا نہ نام پتا کوئی کسی کو معلوم نہیں تھا، تو چاہتا تو واپس نہ آتا. وہ پھر عرض کرنے لگا امیر المومنین، میں اگر نہ آتا تو تاریخ میں یہ بات لکھی جاتی کہ کسی نے انجام پہ بھروسہ کیا
بھروسے کو ٹھیس پہنچی تو ساری زندگی کوئی پھر کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، کسی مسافر کی گارنٹی نہیں لیتا. تو اسی لیے میں اپنے وعدے کے مطابق آ گیا ہوں. اب یہ بات کہنی تھی تو جو اولاد آئی بھی تھی قتل کا بدلہ لینے کے لیے، پھر انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، کہنے لگے تو ہم کیا تاریخ کی کالک اپنے نام لے لیں؟ تو جب اتنی محبت مدینے سے ان کو ہے اور مسافر پر کوئی بات نہ آئے تو انہوں نے بھی وفاداری کی، انہوں نے بھی وفاداری، تو پھر یہ کالک سیاہی، تاریخ کی سیاہی کیوں ہم اپنے نام لیں؟ ہم بھی اسے معاف کرتے ہیں. تو مدینے سے محبت ہو جائے نا تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ جان جانی ہے. تو اللہ کرے ہمیں مدینے سے بھی اور مدینے والے سے بھی سچی پکی محبت ہو جائے.